السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حکومتی 3 سال اور ٹیکس نظام۔ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہر آدمی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیسے رہے 3 سال۔ حکومتی جو لوگ ہیں وہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہر جگہ بگاڑ ہے۔ معیشت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بگاڑ ہے، وہ کہتے ہیں مہنگائی میں بہت بڑھ گئی ہے، اسی طرح ہر معاملات میں وہ کہتے ہیں بگاڑ ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ٹیکس نظام میں جو ہے کچھ تھوڑی طرف آگے بڑھا ہے، تھوڑی بہتری ہوئی ہے۔ حکومت لیکن ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، اور جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گی، جب تک حکومت جو اپنا ان کا الیکشن سے پہلے کا بیانیہ تھا کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، وہ اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن، معیشت کی ڈاکومنٹیشن، ٹیکس نظام کی ڈاکومنٹیشن، اور حکومت اس طرف چلتی ہے، بڑھ رہی ہے آگے، لیکن اگر یہ کسی طرح کا تعطل کا شکار ہوا تو یہ جو ہے اس کا فال آؤٹ بڑا خطرناک ہوگا، اور حکومت کی جو 3 سال ہیں اور جو اگلے 2 سال ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے 2 سالوں میں کرپشن کو ختم کرے، وہ ڈاکومنٹیشن کرے، ٹیکس ریونیو لے کے آئے، مہنگائی کو کم کرے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ 4 بنیادی چیزوں پہ کام کرے، اور وہ ہیں سسٹم انٹیگریشن، وہ سسٹم جو ڈپارٹمنٹ مختلف ادارے ہیں ان کے اندر انٹیگریشن، اس کے بعد وہ لوگ جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کو صرف اس وقت نوٹس دیا جائے جب ڈیفینیٹ انفارمیشن ہو، سیل ٹیکس میں جو ہے وہ ریٹ میں کمی کر دی جائے، اور جو ون ٹیک کا کسٹم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور اگر یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا لے کے 2 سال حکومت چلے گی تو میرے خیال میں جو کارکردگی ہوگی وہ بالکل برعکس ہوگی جو 3 سال کے اس دور میں ہوئی ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ جیسے ہم نے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن ہے، اس پہ کام کیا کرنا ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ دیکھیں اس میں بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، بہت سارے ایشوز آئیں گے، پوائنٹ آف سیل کی بات ہو رہی ہے، اس پہ لوگ ایک حجت نکال رہے ہیں، اس پہ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے پاکستان میں، ہر چیز پاسبل ہے جتنا پاکستان میں ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ اور ڈاکومنٹیشن کیسے ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم یہ اپنے پچھلے 4 سالوں سے اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اب ڈاکومنٹیشن ہوگی پاکستان میں۔ اگر یہ حکومت یہ ایجنڈا لے کے آگے چلے گی تو حکومت کو رزلٹ بھی ملے گا، ان کا جو بیانیہ ہے کہ کرپشن پہ قابو پایا جائے وہ بھی پایا جائے گا، اور عام آدمی کو جو ٹیکس نظام سے مراد ملتی ہیں وہ بھی ملیں گی، اور مہنگائی بھی کم ہوگی۔ ہمیں یہاں لینا بریک، اور بریک سے واپس اپنے مہمانوں سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پہ ٹیکس نظام کے حوالے سے، اور وہ ان کا کیا رائے ہے، اور ان کے خیال میں حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو 3 سالہ کارکردگی حکومت کی اور ٹیکس نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے۔ میں نے بات کی کہ حکومت کو اگر 4 پوائنٹ ایجنڈا ہوا کے لے کے چلے، جس میں پوائنٹ آف سیل کی انٹیگریشن، کسٹم کا ون ٹیک کا پروجیکٹ، ڈیفینیٹ انفارمیشن ٹیکس فائلر کو صرف نوٹس اس وقت ایشو کیے جائیں، اور سیل ٹیکس ریٹ میں کمی، تو ریونیو کلیکشن بھی ہوگا، ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی، اور کرپشن پہ بھی قابو پائے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اندرابی صاحب، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد صاحب جو اکانومسٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے شارق وورا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے۔ میں پہلے جاؤں گا نوید اندرابی صاحب کے ساتھ۔ نوید صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر یہ آپ پچھلے 3 سالوں کو اگر دیکھیں ٹیکس کے کانٹیکس میں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہا ہے 3 سال؟ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، آپ نے پچھلی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے ٹیکس کو ڈیل کرتے ہوئے، تو آپ کے خیال میں 3 سال کیسے رہے ہیں؟ دیکھیے انور صاحب، اگر ہم اہداف کے حساب سے دیکھیں گے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تو کووڈ کے باوجود بھی پچھلے 3 سالوں میں اپنا جو دکھایا ہے اس میں انہوں نے گروتھ ہی دکھائی ہے،
بلکہ جو ان کو اہداف دیے گئے تھے اس سے زیادہ انہوں نے کلیکشن کی ہے. مگر مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کلیکشن 1000 بلین کی کر رہے ہیں یا 4000 بلین کی کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا نظام بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا ہم نے یہ کارکردگی کر لی ہے, یہ بہتر ہو گئی ہے. نہیں, ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس ملک میں جو سسٹم اویلیبل ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. آپ جو جس طرح ابھی کہہ رہے تھے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ہمیں اس کو سطحی طور پہ ریڈیوس ریٹ پہ لے کے آنا ہے, اور جو ہم نے ایک بائفرکیشن کر دی ہوئی ہے, سروسز کو پروونسز کے حوالے کر دیا ہوا ہے, وہ ہم نے بہت بڑی ایک غلطی کر دی ہے جس سے کہ بزنس خراب ہو گیا ہے جو پین پاکستان آپریٹرز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کلیکشن آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہم نے گروتھ کیسے کرنی ہے ود نمبر آف ٹیکس پیئرز. آج بھی ہم جب ٹیکس پیئرز کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس پیئرز ہمارے پاس وہ اہداف نہیں ہیں جو کہ اس ملک کی پاپولیشن کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نبی صاحب, لیکن آپ اگر 3 سال میں دیکھیں تو اصلاحات جس طرح کی گئی ہیں, آلدو وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہیں, لیکن کس طرح کی اصلاحات ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ پازیٹو سمت ہے یا حکومت کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرح کی اصلاحات کریں؟ نمبر 1 جو ہے وہ ایک چیز جو جس کے اوپر زور یہ حکومت دیتی چلی آ رہی ہے وہ ہے انٹیگریشن کی بات ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پی او ایس کی بات ہو رہی ہے. مگر ابھی بھی جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ پی او ایس کی انٹیگریشن تو آپ نے سٹارٹ کر دی, مگر آپ نے کوئی آتھرائز وینڈر نہیں اپوائنٹ کیا. آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس تو کر دیا, لوگوں کو آپ نے نوٹسز بھی ڈال دیے, اور آپ نے اس کو اپروول نہیں دی کہ وینڈر کون ہوگا. تو یہ وہ پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وینڈرز اپوائنٹ کریں, لوگوں کو کریں, اور فورس کریں کہ وہ فورس نہیں کریں, ان کو انٹیگریٹ کر کے سسٹم میں لے کے آئیں. اسی طرح ہمارا جو انکم ٹیکس کا اہداف ہے, جس طرح اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس 150 ملین کا ڈیٹا ہے, اتنے لوگ آنے چاہیے, اتنے ہونا چاہیے. تو یہ بڑا سمپل سسٹم ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہتا ہوں, دیکھیے جب بھی آپ کبھی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں, بائنگ سیلنگ کرتے ہیں, ود ہولڈنگ کے آپ کے پاس سسٹمز اویلیبل ہیں, تو آپ ان کو میچ کر کے لوگوں کو نوٹسز دیجیے. آپ نے کہا ڈیفینیٹ, اگر میں نے کوئی پراپرٹی لی اور وہ ڈکلیئر نہیں کی تو آپ کا ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی, اس کے اتنی ویلیو کی دی, اس کے اوپر اتنا ٹیکس دیا, اتنا ود ہولڈنگ ٹیکس ہوا, اور آپ کے پاس وہ سسٹم میں نہیں آ رہی, آپ مجھے نوٹس دیجیے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیفینیٹ انفارمیشن کے ذریعے اگر چیزیں ہوں گی تو شاید بہتری آئے گی. میں آپ کے واپس آؤں گا, میں خرم شہزاد صاحب کی طرف. خرم, آپ کے خیال میں 3 سال میں اکانومی کو آپ کس طرح بہیو ہوتے دیکھ رہے تھے, کس طرح یہ حکومت نے اس کو ڈیل آؤٹ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کیسا 3 سال کا عرصہ رہا ہے؟ پہلے 2 سال تھے, 1.5 سے 2 سال, اس میں تو اکانومی ایک اسٹیبلائزیشن پیریڈ میں تھی. یہ ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے, جو ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, جی, اور پھر جو ریمیٹنسز آتی ہیں, جو ہمارے یہاں ایکسپیٹس پاکستانی باہر جو کام کرتے ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں, تو اس میں کافی زیادہ ڈس بیلنس ہو گیا تھا, اور ہم جو ہے امپورٹس کافی زیادہ کر رہے تھے. اب بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں, بٹ اس وقت بہت زیادہ تھا. یہ میں 17-18 کی بات کر رہا ہوں. تو گروتھ ہو رہی تھی, انفلیشن بھی اس وقت کم تھی ریلیٹیولی, بٹ کافی زیادہ جو ہے وہ امپورٹس پہ جو ہے وہ ریلائنس ہو رہی تھی, اور ہم نے لوکل انڈسٹری کو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اگنور کیا ہوا ہے. تو اسٹیبلائزیشن پیریڈ پہلے تھا 1 سے 1.5 سال. پھر آئی ایم ایف پروگرام میں ہم گئے, آئی ایم ایف کے ہم پہ جو ہے کافی زیادہ کنڈیشنز آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلوبل مارکیٹ میں پھر کووڈ آ گیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کووڈ کی سچویشن سے ہم باہر آنا شروع ہوئے تو ہماری وہی کنزمپشن جو ہے وہ ایک سیویئر کا رول پلے کیا اس نے. اور جیسے سیمنٹ میں نمبر اچھے آئے, آٹو موبائل میں اچھے آئے, فرٹیلائزر میں اچھے آئے, اور بہت ساری جو ہے وہ انڈسٹریز میں کوالٹی ڈریون جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ کنزمپشن ہوتی رہی, کوالٹی ڈریون گروتھ تھوڑی سی آئی ہے. تو اوور آل جو ہے 3 سالوں کی اگر آپ بات کریں تو ایک ہم ڈپ سے دوبارہ اٹھ کر اوپر آنا ابھی شروع ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو ہے انویسٹمنٹ یا ایکسپورٹس ڈریون انویسٹمنٹ یا پھر ان ریئل سینس ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایسی نہیں ہے
اور ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر ہم کافی زیادہ شیلو جو ہے وہ جو ہے اس طرح کے ڈیسیشنز لیتے ہیں جو ایڈ ہاک بیسس پہ ہوتے ہیں. جنرلی لوگ جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں بڑھا, پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کہتے ہیں کہ جی امپورٹ کم ہو گئی تو اس کا امپیکٹ آیا, اور سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی ان کے اپنے ویوز. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ کیسے ہیں, اور ایکسپورٹ بھی کیسے, مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح اکانومی نے بہیو کیا ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ دیکھیں ہائنڈ سائڈ میں اگر آپ دیکھیں اس تناظر میں دیکھیں جو ہو چکا ہے تو اس میں آف کورس جو ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے ایک بڑا پرابلم رہا, اور وہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھائے گئے اور روپی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کیا گیا. حالانکہ اس طرح کے ریزلٹ اس طرح سے نظر نہیں آئے, بٹ آف کورس اکانومی میں سلو ڈاؤن آ گیا. دو ہی آپشنز تھے, یا تو اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا یا پھر بینکرپٹ ہو جانا. تو میرے خیال میں جو پہلا والا آپشن تھا اس کو اپنایا گیا. لیکن ایشو یہ ہوا کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے سے انیشیل پیریڈ میں بہت زیادہ کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے سے دو مسئلے ہوئے. ایک تو گروتھ بہت ہی زیادہ کم ہو گئی, دوسرا انفلیشن بہت بڑھ گئی. یہ جو ہے یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے کسی بھی اکانومی کی جو پوٹینشیل ہے اس کو روکنے کا, کہ ایک طرف مہنگائی بہت زیادہ ہو اور ایک طرف گروتھ بہت کم ہو, اور پھر اس سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی گروتھ آئی ہے, 3-4% کی گروتھ جو ہے آنا شروع ہوئی ہے. اگلے سال بھی جو ہے وہ 5-5.5% آ سکتی ہے گروتھ. لیکن جو مہنگائی ہے اس میں جو ہے انویسٹمنٹ اور ایک عام آدمی کی جو اسپینڈنگ پاور ہے اس کو ابھی جو ہے وہ روکا ہوا ہے. تو جب تک ایک عام آدمی کی پر کیپٹل انکم امپروو نہیں ہوتی گروتھ کے تھرو, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اور صحیح سے امپلائمنٹ جو ہے وہ کل کے سامنے نہیں آ رہا. بالکل آپ کی بات آ گئی. میں جو مہنگائی کے بارے میں اور جو گروتھ کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے اس پہ بات کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں شارق ووہرا صاحب, پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس. سے بات کرتے ہیں کہ جو شارق صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت دیا. شارق صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنسز کو جو ہے گورنمنٹ نے کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ مور اور لیس وہی ہے. کوئی ایز سچ گورنمنٹ کی جو اوور آل کنڈیوسونیس فار امپروومنٹ آف انڈسٹری یا بزنسز کوئی بڑا چینج نہیں ہے, وہی چیزیں ہیں. یہ جو اچھا پوائنٹ اس گورنمنٹ کا ہے وہ یہ کہ دے ہینڈل دی کووڈ سچویشن ویری ویل, جو کہ ادروائز اگر وہ اس کو اس طرح جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا نہ کرتے تو پرابلی اکنامک ڈیزاسٹر بہت بڑا ہوتا. تو ایک تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ادروائز جو ہماری اکنامک گروتھ ہے وہ تو ابھی بھی شاید پچھلے جو 3-4 سال پہلے تھی اراؤنڈ 320 بلین 310 بلین, تو شاید ابھی جی ڈی پی ہمارا ہیونگ کراسڈ ایون ٹو 70 بلین. اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کے بڑھنے کے جو مواقع گورنمنٹ نے پیدا کیے ہیں, اینڈ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ بائی دی اینڈ آف لاسٹ کوارٹر 2021 وہ ساری کیپیسٹی جو آ رہی ہے ٹیکسٹائل میں وہ جب پروڈکشن میں آ جائے گی اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا. کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ پروڈکٹس کی جو باسکٹ ہے وہ بڑی محدود ہے. وی ہیو ویری ویری فیو آئٹمس ٹو ایکسپورٹ. اچھا, جب بھی ہم انڈسٹری شاہد صاحب ہم بات کرتے لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو حکومت نے اس طرح کوئی اقدام کیا ہے جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, انلیس کہ جو آپ کی اوور آل اکانومی ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ تب سستی ہوگی اگر پاکستان میں جتنی اویلیبل بجلی ہے وہ بکنی شروع ہو جائے گی, اور وہ جو ان یوٹیلائزڈ الیکٹریکل پاور پڑی ہوئی ہے بیکاز ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن سسٹم نہیں ہے. تو ابھی تو ہماری جو بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ سارا بہت تباہ حال ہے. اور ہم جو بجلی کی ہماری کاسٹ ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے. انفراسٹرکچر ہمارا بہت پور ہے, اور انفراسٹرکچر پور ہونے کی وجہ سے جو پروڈکشن کی جو ایفیشنسی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. بٹ آئی تھنک انڈر دی سرکمسٹانسز گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کوشش کر رہی ہے, بٹ انفارچونیٹ بہت ساری انٹرنیشنل آپ نے دیکھا کہ کموڈیٹی پرائسز بہت بڑھ گئے ہیں دنیا میں. اسپیس انڈسٹری میں بہت بڑا جو ہے وہ
ڈسٹربنس ہوا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں بیکاز آف کووڈ کہ وہ پاکستان کے بس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب حکومت اگر چاہتی بھی تو ان کو ایڈریس نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آج کل پاکستان میں ایک سیلاب ہے اسٹارٹ اپس کا, اور وہ ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. تو یہ ہماری انڈسٹری, بیکاز وہ تو ٹریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں زیادہ, تو ہماری انڈسٹری کے لیے چیلنج نہیں ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ انڈسٹری کے لیے چیلنج ہے, بلکہ یہ تو ساری کمپنیز جو ہیں یہ جو ٹیکنالوجی لے کر آئیں گی آپ کی مارکیٹنگ میں, آپ کی سیلز میں, آپ کی ایکسپورٹس میں, تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی جو کیپیسٹی ٹو پروڈیوس گڈس ہے, کیپیسٹی ٹو پروڈیوس ڈائیورسفیکیشن میں بہت ہیلپ کرے گا. ٹیکنالوجی جو ہے وہ کبھی بھی ایسا چیلنج نہیں ہوتا جو نیگیٹو ہو. آئی تھنک دس از ویری پازیٹیو, اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے وہ نوجوان, وہ پڑھے لکھے بچے جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور کووڈ کی وجہ سے جو آن لائن بزنسز کو بوسٹ ملا ہے اور پاکستان اس میں آگے آ رہا ہے. پاکستان ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس کے ایکسپورٹ میں آگے آ رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ ایکسپورٹنگ موبائل سیل فونس, تو یہ سب پازیٹیو انڈیکیٹر. ٹھیک, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا شاہد صاحب. میں ذرا نویز صاحب سے بات کروں. نویز صاحب, یہ جو ابھی حکومت نے, اگر آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے سالوں میں فائنینشیل ایئر میں ٹیکس ایگزمپشن کافی ڈن اوے کی ہیں, ختم کی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ضروری تھا یا اس سے انڈسٹری کو امپیکٹ ہوگا؟ انور صاحب, جو ایگزیمپشنز اویلیبل ہوتی ہیں وہ ایک انڈسٹری کو گروتھ یا بڑھاوے کے لیے, لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہوتا ہے, مگر ایک ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں. آپ سلولی اینڈ گریجولی ان کو لے کے آتے ہیں. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ابھی بھی ہمارے پاس بے انتہا ایگزمپشنز اویلیبل ہیں, مگر جو سسٹم اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ ہم اس طرح سے نہیں ڈیولپ کر رہے کہ ایگزمپشنز کو ختم کریں اور نئے ٹیکس پیئر کو یا جو ٹیکس پیئر ایگزسٹنگ اویلیبل ہیں ہم ان کو نیٹ میں لے کے آئیں. آپ کے پاس جو ٹیکس پیئر ہے وہ بہت کم ہے, اور جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آ رہا جو کہ آپ کو ریئل ٹائم ٹیکسیشن دے سکے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک آپ کا سیلز ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں آپ کی, جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں, وہ بھی ایک دم ایسا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ایف پی آر کے میں نان فائلر ہونا پسند کروں گا, ٹیکس فائلر ہونا پسند نہیں کروں گا. اچھا, مطلب میں اپنے آپ کو نان فائلر رہ کے ہائی کاسٹ پہ اپنے آپ کو ٹیکس دے دوں گا لیکن میں فائلر نہیں بنوں گا. جی بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کمپلائنسز کی وجہ ہے یا نوٹسز کی وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے ایڈمنٹ بیہیویئر جو ہے, یا جو ہمارا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ اگر یہ سامنے آ گیا ہے تو اس کی اب بات نہیں ماننی, اس کو تو ہم نے اب راستہ دکھایا ہی دینا ہے. ہمیں صرف جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, ہمیں ڈیفینیٹ انفارمیشن کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. فرض کیجئے کہ اگر ابھی پچھلے دنوں میں ہوا تو کچھ آؤٹ لیٹ کے اوپر ایف پی آر کی ٹیمز بیٹھ کی تھی جا کے, میں نے خود ان کا مشاہدہ کیا, انہوں نے اپنی جو ان کا پروڈکٹ تھا وہ دینا ہی بند کر دیا اور کہہ رہی کہ ہمارا فیکٹری کام نہیں کر رہی, ہمارا مینوفیکچرنگ والے کام نہیں کر رہے, اس لیے ہمارے پاس ہے نہیں. تو وہ سناٹا چھایا ہوا تھا, تو سیل تو کم ہو گئی اس کی, آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا سر, یہ حکومت نے بڑا اچانک پریس کانفرنس ہوتی ہے, حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ کل سے ایف بی آئی کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوں گے. یہ 2 دفعہ یہ ایپیسوڈ ہو چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹینڈنسی صحیح ہے یا اس سے اور زیادہ انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے؟ میں آپ سے اگری کروں گا, اس سے انسرٹنٹی کریٹ. آپ بند کر دیں نوٹسز یا آپ ایشو کر دیں, آپ بیس بنائیے اور ایشو کیجئے جس سے کہ آدمی منحرف نہ ہو سکے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, آپ نے گاڑی خریدی تو آپ کا سی این آئی سی چلا گیا, آپ نے پراپرٹی خریدی تو سی این آئی سی چلا گیا, آپ نے ٹریول کیا تو آپ کا سی این آئی سی چلا گیا. تو آپ کے پاس اس کو انٹیگریٹ کریں ڈیٹا, اور جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو آپ اس, اور آپ جب آپ نے سی این آئی سی کو ہی این ٹی این بنا دیا ہے تو آپ کے پاس تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ناظرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیجیے اور اس کو انٹیگریٹ کیجیے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نوٹسز ایشو ہونے چاہیے لیکن بیس بنائے, اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. دیکھیے, مجھے آپ نوٹس دیجیے, اگر میں نے کوئی ڈیفالٹ کیا ہے پوری دنیا میں, جس کو نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس اتھارٹی سے, وہ اس کی پھر شامت آئے گی.
ٹھیک ہے. یہاں پہ نوٹس آئے گا تو پھر کسی اور وجہ سے آئے گا اور وہ ختم بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نبی صاحب کو پوائنٹ بہت واضح طور پہ آ گیا. میں ذرا خرم شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گا. خرم، آپ بات کر رہے تھے کہ مہنگائی اور گروتھ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ان 2 سالوں میں اب کیا جو ریمیننگ 2 ٹرم رہ گیا ہے اس میں کیا کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس کو تھوڑا سبسائڈ کیا جائے؟ جو مہنگائی ہے اور ختم تو میرے خیال میں نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو بہتر کیا جائے. دیکھیں، مارکیٹ پہ جو ہے کنٹرول ان دا سینس مارکیٹ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. جو مارکیٹ کا اسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فارم ٹو مارکیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فصل پروڈیوس ہو رہی ہے اور فصل ایک پروڈکٹ میں کنورٹ ہو کے پہنچ رہی ہے مارکیٹ تک، تو یہ جو پوری چین ہے اس کو گورنمنٹ کو بڑا فارملائز کرنا ہوگا، آرگنائز کرنا ہوگا. اس میں کیپٹل سے لے کر ٹیلنٹ سے لے کر سب کچھ اس میں ڈالنا ہوگا. انویسٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کی جو فوڈ چین ہے اور ایگریکلچر سے لے کر اور وہ پھر آپ کی انڈسٹری میں جو ویلیو ایڈیشن کے طور پہ آتی ہے، پوری سپلائی چین کو جو ہے وہ بہت زیادہ آرگنائز کرنا ہوگا، بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. تو پروونشل گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ رول ہے. تو تب جا کے آپ کی مہنگائی جو ہے وہ کسی حد تک نیچے آئے گی، کیونکہ آپ کی لوکل سپلائی چین ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی ہارڈنگ ہوتی رہے گی، آپ کی شارٹیجز ہوتی رہیں گی اور ان ڈیو جسے کہتے ہیں نا لیئر آف انفلیشن وہ آتی رہے گی. اور ایک عام آدمی کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ خرچ کر سکے اچھا، اور انڈسٹریز اس کی وجہ سے سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ لا سکیں اور امپورٹس کم سے کم ہو اور لوکلائز پروڈکٹ جو ہے وہ بن سکیں. ابھی آپ دیکھیں گورنمنٹ کو انسینٹیوز دیے ہیں، تو جو موبائل فون انڈسٹری ہے اس نے جو ہے لوکل پروڈکشن ان دا سینس کہ وہ لوکل اسمبلی جو ہے اسمبلنگ ہم کر رہے ہیں تو وہ بڑھائی ہے. اور لوکل اسمبلنگ جو ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ امپورٹس کو تقریباً 30-40% زیادہ ہے اس سے. تو دیکھیں اس طرح سے سبسٹیٹیوشن پہلے ہمیں کرنی ہے اسمبلنگ کی جو ہے وہ کانٹیکس میں، پھر ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف جانا ہے. سملرلی R&D کرنی ہے ہم نے بہت زیادہ کہ دنیا میں کیا ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز کیسے کریٹ ہوتے ہیں. ٹیکسٹائل تک نہیں رک سکتے. اور ابھی دیکھیں جیسے بات کی گئی کہ IT ایکسپورٹ جو ہے $2 بلین کی ہوئی ہیں، تو فوراً سے اس اپرچونیٹی کو کیپٹلائز کریں اور یہاں پہ انسینٹیوائز کریں. اگر انسینٹیو دیں گے تو انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہوگی. اچھا، یہ جو اور اکاؤنٹیبلٹی بھی لیں، پرفارمنس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی لیں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ بس آنکھیں بند کر کے رینٹ سیکنگ کو پروموٹ کرتے رہیں. گورنمنٹ خود رینٹ سیکنگ کو پروموٹ کرتی آئی ہیں، جتنے بھی گورنمنٹس ہیں. ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیں پیسہ، فکس انکم میں ڈال دیں پیسہ. آپ پروڈکٹیو رسک ٹیکنگ جو ہے اس طرف دھیان لے کر جائیں. عوام کا ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کریں. بہت ساری چیزیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہیومن کیپٹل ہے. اگر آپ کا ایک عام پاکستانی بہتر گلوبلی کمپیٹیٹو ہوگا ایجوکیشن میں، کریئر وائز، سوچ میں اپنی، آپ دیکھیں کہ ہر چیز اپنی جگہ آتی رہے گی. ڈیسیشن میکنگ میں بھی وہ ہوگا تو بہترین ڈیسیشن لے گا. اور اگر وہ ایک کنزیومر ہوگا تو وہ اپنا ایک بہت زیادہ انفارمڈ ڈیسیشن لے گا، یا انویسٹر ہوگا انفارمڈ ڈیسیشن لے گا. تو ایک اچھی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا خرم، یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی ہے، تو یہ کیا پاکستان کی اکانومی پہ لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ جی کہاں بڑی ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ نہیں مطلب اسٹارٹ اپ سے لے کے آ رہے ہیں، $multi million انویسٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹارٹ اپ کی انویسٹمنٹس ہیں یہ بہت بڑا پازیٹو سائن ہے کہ ہمارے یہاں ینگسٹر جو ہیں وہ ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں. اور بہت بڑے دنیا کے وینچر کیپٹل فنڈز جو ہے وہ سلیکان ویلی سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور ہماری طرف آ رہے ہیں. اور کیونکہ ہماری مارکیٹ ویسے بھی بہت زیادہ انڈر ٹیپڈ ہے، تو یہاں سے ینگسٹرز کا ایک بہت بڑا ایک سلور لائننگ ہے. $250 ملین تقریباً آ چکے ہیں اس سال میں، اور رفلی ہمیں لگتا ہے کہ 300+ ہوگی. لیکن دیکھیے کوانٹم کیا ہے. کوانٹم انڈیا کا میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کووڈ کے درمیان ہی آئی وہ $85 بلین آئی ہے. اور پہلے 5 مہینوں میں چائنا میں $75 بلین انویسٹمنٹ آئی ہے. اور اس کے علاوہ صرف اسٹارٹ اپ اسپیس میں دیکھیں تو $17 بلین ان کے صرف اس سال 6-7 مہینوں میں آ چکے ہیں، جو پچھلے سال پورے سال میں $12 بلین تھے. اگر میں یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا ہم سے 10 ٹائمز بڑا ہے، تو انڈیا میں اگر $85 بلین FDI آ رہی ہے تو ہمیں تو کم سے کم $8 بلین تو جو ہے وہ لانے چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے فارمولیٹ کرتے ہیں، اپنا انویسٹمنٹ کا نیریٹو کیسے کریٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا کی بات کرتے ہیں، سری لنکا کی بات کرتے ہیں، پورے ایز اے کنٹری ٹاپ ٹو ڈاؤن جو ہے وہ ایک نیریٹو ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں نیریٹو بھی نہیں ہے. ہم اپنے سائلوز میں کام کر رہے تھے تو کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ کوئی انویسٹر ہم پہ رسک لے گا. ہمارے یہاں پرابلم ہے. یہ بھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، بالکل آپ کی بات واضح. یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اینگلو بیسڈ ہیں یا ایگرو بیسڈ ہیں، یا ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ بیسڈ اکانومی ہم لے کے آگے چلیں گے. یہ بھی تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا.
لیکن ٹریڈنگ بیس اکانومی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک تو بڑا مسکنسپشن ہے کنزمپشن ڈریون اکانومی بڑی ہوتی ہے, یہ سب سے بہتر ہوتی ہے. امریکن اکانومی جو ہے وہ کنزمپشن ڈریون اکانومی ہے, اور وہاں پہ لوگ خرچ کرتے ہیں تبھی وہاں کی اکانومی چلتی ہے. پوری دنیا کی اکانومی کو چلاتا ہے وہ ساتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ کنزمپشن کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے, یا امپورٹس کے تھرو کیا جائے یا لوکل پروڈکشن کی جائے, لوکل انویسٹمنٹ. یہ جو دوسرا والا رہتا ہے کہ لوکل انویسٹمنٹ کے تھرو کنزمپشن کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے ہمیں لوکل انویسٹر کو سب سے پہلے جو ہے سپورٹ کرنا ہوگا, سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ انکریج کرنا ہوگا. فارن انویسٹر خود ہی اس کے پیچھے بھاگا آئے گا کہ جب لوکل انویسٹر کی اتنی عزت ہے اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس کو اچھے پیسے اس کے بن رہے ہیں, تو فارن کیوں نہیں آئیں گے. وہ تو آپ کی بات بالکل واضح طور پہ آ گئی کہ لوکل انویسٹر کو جو ہے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کنزمپشن بیس اکانومی ہو. اور نوی صاحب نے جیسے کہا کہ جی ٹیکس ایگزمپشن ختم کیے ہیں اور ان کو کنڈیشنل ہونا چاہیے, لیکن جہاں بھی نوٹس ایشو ہوں وہ ریزن کے ساتھ ایشو ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود تھے شارق ووہرا صاحب, انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپس کا جو یہ ہے یہ اچھی سائن ہے. پاکستان میں موبائل انڈسٹریز بھی لگ رہی ہے اور اسٹارٹ اپ جو لے کے فنڈز لے کے آ رہے ہیں, کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیس کر کے بزنس کر رہا ہے. تو میں بہت شکر ادا کروں گا نوید انضابی صاحب کا, خرم شہزاد صاحب کا اور شارق ووہرا صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کی ٹیکس کہانی کیا ہے. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے انہوں نے بات کی, بڑے واضح انداز میں بات کی, 3 سالہ کارکردگی بات کی, ٹیکس نظام کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, اور حکومت کے پاس 2 سال باقی ہیں. حکومت کے پاس ابھی 2 سال ہیں, اور اگر ہم بات کریں کہ یہ حکومت کے پاس لاسٹ اوور چل رہا ہے, اب اس لاسٹ اوور میں 36 رن ریکوائرڈ ہیں. اب حکومت کو کس طرح کھیلنا ہے, کیا اسٹریٹجی رکھنی ہے, یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ کو اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے. اسٹریٹجی ہے ڈاکومنٹیشن, ڈیجیٹلائزیشن, یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آج دیکھتے ہیں ہماری ٹیکس کہانی کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ٹیکس کہانی آج کی کیا ہے. آج کی ٹیکس کہانی کا موضوع ہے ڈیفینیٹ انفارمیشن یا واضح اطلاع. پاکستان کے ٹیکس نظام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دہائیوں میں یہ نظام لاوارث رہا. حکومت اس پر بات نہیں کرنا چاہتی, عوام ٹیکس نہیں دینا چاہتے. یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے عام آدمی غربت کی لکیر سے نیچے اور مزید نیچے جاتا جا رہا ہے. نہ اسے تعلیم مل رہی ہے, نہ اسے صحت کی سہولیات مل رہی ہیں. یہ نظام نمبرز کا گورکھ دھندا بن چکا ہے. ریونیو کلیکشن بڑھنا ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھنا ہے, لیکن اس نظام کی اصل افادیت جو امیر سے زیادہ غریب پر یہ پیسہ استعمال ہو. لیکن یہ پاکستان میں ابھی ایک خواب ہی ہے, اور یہ خواب تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت دستاویزی ہو جائے. ہر کچھ سالوں بعد ایمنسٹیز کی ضرورت نہ محسوس ہو اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم انڈائریکٹ ٹیکسز سے زیادہ ہو, تاکہ عام آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا نہ رہے. یہی ٹیکس نظام خواب ہے پاکستان کا, پاکستان کے مستقبل کا, اور یہی ٹیکس نظام پاکستان کی فلاح اور سلامتی کا ضامن بھی ہے. آج کی ٹیکس کہانی سے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے آج کی ٹیکس کہانی. اب اگر ہم دیکھیں, آج کل بات ہو رہی ہے سی پیک جو ہے نا وہ گیم چینجر ہے, پاکستان کی اکانومی کا گیم چینجر ہے. لیکن اس گیم چینجر کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے, اس کو پاکستان اپنے پرپس کے لیے یوز نہیں کرے گا, تو اس گیم چینجر کا فائدہ نہیں. پاکستان نے اسی طرح کی بہت ساری اپارچونیٹیز پہلے بھی مس آؤٹ کی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ چائنیز کمپنیز جو پاکستان آ رہی ہیں, کیا وہ اپنی پراپر رجسٹریشن کرا رہی ہیں, کیا ان پہ جو ڈیو ٹیکس ہے وہ دے رہی ہیں, اور ان کے سب کانٹریکٹرز جو ہیں اپنا ڈیو ٹیکس دے رہے ہیں. یہ ضروری ہے کیونکہ سی پیک کے جو ایفیکٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن اس کا ہونا چاہیے اکانومی میں. ٹیکس کی صورت میں چاہے کم ہو زیادہ ہو, لیکن یہ جانا چاہیے تاکہ جو چائنا جو ہے وہ اگر یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے کے چل رہا ہے تو اس میں اس کے پرپس ہیں, اس کا اپنا ایجنڈا ہے. تو پاکستان کا بھی ایک ایجنڈا ہے, وہ ہے براڈننگ آف ٹیکس بیس اور ریونیو کلیکشن. دونوں بی آر آئی ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان براڈنگ آف ٹیکس بیس, ریونیو کلیکشن انیشیٹو کو پش کرے, ڈاکومنٹیشن کرے اور اپنی اکانومی کو بہتر کرے, تاکہ ٹیکس نظام پروڈکٹیو ہو سکے اور عام آدمی پاکستان کا جو ہے جو فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا ہے وہ فلاحی ریاست کا خواب پورا ہو سکے. یہاں ہمیں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. میں ہمیشہ بات کرتے چلتا ہوں کہ مضبوط ٹیکس نظام, مضبوط پاکستان. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.